किसी शख्स का मुझे आप में से किसी शख्स का नहीं पहुंचा। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। कि या तो आप मेरी बात समझ नहीं सके, और या आप चाहते हैं कि सिर्फ हम सुनने वाले सुनी है, सिर्फ सुनते रहेंगे। अच्छा, ख़वातीन का तो कुछ होमवर्क आ चुका है। जी, अच्छा, ये मुझे होस्ट बना दे ओमन। जी, मौलाना मौदूदी का मुख्तसर तारुफ हमने ले लिया था। इस बारे में आपने कोई सवाल नहीं किया था। हम यहाँ किताबों की फहरिस्त आपसे शेयर कर लेते हैं। और ये तेरीज़गी आज़ादी हिंद और मुसलमान, इसकी दो जिल्दें, तनक़ीहात, तालीमात, तजदीद व अहयाए दीन, तफ़हीमात, और तफ़हीमात की बक़िया जिल्द, सुन्नत की आईनी हैसियत, सूद आज मौलाना मौदूदी सूद की तलफ़्फ़ुज़ प्रूफ रीडिंग ठीक नहीं है, सीन से है। रसाइल व मसाइल की कुल 7 जिल्दें हैं। कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाह है: क़ादियानी मसला, पर्दा, नशरी तकरीर नमाज, माशियात इस्लाम, मसला जबर और क़दर, खिलाफत व मलूकियत, इस्लामी तहज़ीब और उसके उसूल व मबादी, इस्लामी रियासत, इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी और उसके तसव्वुरात, इस्लामी इबादात पर तहक़ीक़ी नज़र, हुकूक़ इस्लामी तहक़ीक़ी नज़र, इल्ज़ाम और ज़ब्त विलादत, इस्लाम और जदीद माशी नज़रियात, हुकूक़ ज़ौजैन, फ़ज़ाइल, दीनियात, दावत इस्लाम और उसके मुतालबात, दुरूस कुरान, अल जिहाद फ़िल इस्लाम। अच्छा, ये फहरिस्त हमने आपसे यहाँ इसलिए शेयर नहीं की कि हम इस पे बात करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आपको ये हमने फहरिस्त इस तरह बनाने, इसकी सबसे पहले इशाअत के बारे में कि ये कब शाया हुई, और ये काम अब भी आपके ज़िम्मे है। तो आज हम अपने अगले वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है इज्तिहाद। हमारा मौजू था मौलाना मौदूदी के इज्तिहादात। इस मौजू पे हम ने 3 तरह से इसको लेना था: इज्तिहाद, मौलाना मौदूदी और मौलाना मौदूदी के इज्तिहादात। तो आज हम इसके दूसरे हिस्से को ले रहे हैं कि इज्तिहाद क्या होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, उस वक्त तक हम बात को नहीं समझ सकेंगे।
تو آئیے اجتہاد کو جانتے ہیں، اجتہاد کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اجتہاد شریعت اسلامی کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور اصطلاح جب ہم کہتے ہیں تو اصطلاح کا کیا مطلب، اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ نے پچھلے دفعہ شاید اس پہ بات کی تھی یا نہیں، بتائے آپ میں سے کوئی ساتھی، اجتہاد کسے کہتے، اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ بھائی کیا فرماتے ہیں آپ حضرات، اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ آپ اصطلاح کا لفظ استعمال کرتے نا؟ اصطلاح لفظ کے کا متفق ہو جانا۔ جی بالکل، اتفاق علماء کا نام کیا ہے؟ اجتہاد ہے، اصطلاح ہے، اور اس سے مخصوص علاقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے کوئی خاص شعبہ علم بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی خاص دور بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم علمی دنیا میں جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں متقدمین کے ہاں اس اصطلاح کا مطلب یہ تھا، متاخرین کے ہاں اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے، فقہا اس لفظ اس اصطلاح کا، فقہا کے ہاں اصطلاح یہ ہے، محدثین کے ہاں اصطلاح یہ ہے، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں احناف کے ہاں اصطلاح یہ ہے اور شوافی کے ہاں اصطلاح یہ۔ تو اصطلاح مطلب وہ لوگ، وہ ماہرین اس وقت کے، اس دور کے، ان حالات کے، وہ جس معنی پر متفق ہو جائے۔ تو گوئے اجتہاد ایک اصطلاح ہے۔ اجتہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، جہد کے معنی ہیں سخت محنت اور مشقت۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے انتہائی صرف قوت۔ اچھا، یہی اجتہاد ہے جس کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دوسرا لفظ استنباط بھی استعمال ہوتا ہے، نون باتا، کنویں کا پہلا پانی۔ یہ تو لغت میں بات ہو گئی۔ یاد رہے جیم ہا دال کے مادے سے بننے والے جتنے الفاظ ہیں، جتنی صیغے ہیں، جتنی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ اس میں انتہائی محنت، انتہائی صرف قوت ہوگی۔ یعنی دین کا کوئی کام جو بہت آسانی سے ہم کر لیتے ہیں وہ جہاد نہیں کہلاتا۔ یعنی میرے گھر کے پاس مسجد ہے، میں گھر سے نکلا، مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں، میری مسجد کی ذمہ داری ہے، تو میرا نماز پڑھنا جہاد نہیں ہے۔ لیکن میں ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ان کو ضروریات پوری کرنا یہ جہاد ہے۔ اس طرح ایک شخص یہاں بھی نماز کی ادائیگی میں بھی اگر مشقت ہے تو وہ جہاد کا روپ دار لے گا۔ آج کا اجتہاد کا یہ لفظ، اس کی شرائط ہے، اور وہ یہ ہے، یعنی ہم آسان تعریف اگر کر لیں کہ مخصوص شرائط کے ساتھ فقہی منابع میں سے عملی احکام کا استنباط کرنا، یعنی شرائط معلوم کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی سے جو جب جہاں اور جیسے چاہے، وہ فقہی منبع جتنے ہیں، ماخذات جتنے ہیں، اس سے عملی احکامات کا استنباط کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اب یہاں تین الفاظ قابل غور ہے: مخصوص شرائط، فقہی منابع۔ مخصوص شرائط کیا ہے؟ بھائی وہ قرآن و سنت یا ان فقہی منابع سے اخذ فہم کی استعداد رکھتا ہو۔ اب فقہی منابع کیا ہے یا جس سے اجتہاد ہوتا ہے؟ تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ چار ہمارے بنیادی سورس ہے، سورس آف لا ہے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اس بات کو اور مختصر کرے تو فراہی مکتب فکر کے مولانا امین حسن اصلاحی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو
یہ منابع تین ہے، قرآن، سنت اور اجتہاد. ہم اجتہاد کی بات کر رہے ہیں. اسلام کی بنیادی سورس آف لا تین ہے، قرآن، سنت اور اجتہاد. اب یہ اجتہاد پہ کبھی اتفاق ہو جاتا ہے تو ہم اسے اجماع کہتے ہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوتا تو اسے قیاس کہا جاتا ہے. ان تین چیزوں سے، انہیں قرآن، سنت اور اجتہاد سے عملی احکام معلوم کرنا، اس کی کوشش کرنا، اس کے لیے اپنے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا، یہ اجتہاد کہلاتا ہے. یعنی گویا یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن و سنت، یاد رہے جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے تو یہ یکساں سورس آف لا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث سیکنڈری سورس آف لا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں سنت سیکنڈ سورس آف لا ہے، سیرت سیکنڈ سورس آف لا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ سورس آف لا ہے، سیکنڈری سورس آف لا نہیں ہے. اور یہی فرق ہے دور حاضر کے ان شخصیات میں جو ہمارے مقابلے میں، اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ سنت سیکنڈری سورس ہے، دوسرے درجے کا سورس ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے. میں آسانی کے لیے یہ کہہ دوں کہ جس طرح فرض قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح فرض حدیث سے، سنت سے ثابت ہوتا ہے. جس طرح قرآن کے حکم سے فرض ثابت ہوتا ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نفع مبارکہ سے بھی فرض ثابت ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی ساتھی اس کی مثال بتائے گا؟ سنت سے فرض بولے علماء کرام، مشائخ عظام. سنت سے فرضیت کا ثبوت، مثال میں، ثبوت نہیں، مثال. مولانا جیسے یہ ہمارے نماز کے فرائض ہیں، یہ بھی بنیادی طور پر سنت سے ہی ہمیں، سیرت اور سنت سے ہی ملتے ہیں. تو فرض تمام کے تمام ہی ہمیں سنت سے ہی ملے ہیں، جو مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے. آپ کا نام؟ میرا نام عامر ابراہیم، عامر فاروق ہے یہاں پہ جی، ویسے میں عامر ابراہیم کے نام پہ. ٹھیک ہے عامر بھائی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا. میں اس کی مثال دے دوں آپ ہی کی مثال کے ساتھ کو ملا کر. ہم فجر کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں فرض. یہ 2 رکعت فرض نماز قرآن حکیم میں نہیں ہے، یعنی ان 2 رکعتوں کا ہی ذکر نہیں ہے، فجر کی نماز ہی کا ذکر نہیں، یہ 5 نمازوں کا ذکر نہیں قرآن میں. ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، پھر عشاء کی 4، یہ سب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ سب فرض ہے. اب یہی فرق ملحوظ خاطر رکھیے. لیکن ہم فجر میں 2 فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. اب دونوں سنتیں، انہیں دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. ان پہلے والے 2 رکعت کو آپ اور میں سنت کہہ رہے ہیں، امام کے ساتھ جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں ان کو ہم فرض کہتے ہیں. گویا آپ کی سنت، آپ کے اعمال ہی میں کچھ چیزیں فرض کے درجے کی ہے اور کچھ سنت کے درجے کی ہے. یہ چونکہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس پہ زیادہ ہم نہیں بولیں گے. آپ کا کوئی سوال ہوگا تو تب بولیں گے. جی نہیں ہے کوئی سوال، یا آپ سب سمجھ گئے میری بات؟ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ تو اجتہاد کی بات ہو گئی. آئیے اب اجتہاد کی مثالیں لیتے ہیں. اچھا، ہم نے ایک بات یہ کی کہ یہ انتہائی صرف قوت ہے، اجتہاد کرنا ہوتا ہے، تیسرا ہے. تو اس پہ یہ بات بھی یاد رکھیے، آپ اجتہاد سارے 64 لوگ ہیں خالی.
آپ لوگ اجتہاد نہیں کریں گے تو اجتہاد خود سے ہوگا، اجتہاد خود سے ہوگا۔ اس کی مثال بری صغیر کے تناظر میں بتاؤں۔ بری صغیر میں بہت سارے مرد جنگ عظیم کے نتیجے میں کھو گئے، جن کو ہم فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں مفقود الخبر۔ وہ بیوی، وہ خاتون جس کا شوہر گم ہو جائے، کھو جائے، معلوم نہیں ہو پڑ رہا۔ اب بیچاری بیوی کیا کرے گی؟ احناف کہتے ہیں اسے 70 یا 80 سال انتظار کرنا ہوگا۔ اگر شوہر نہیں آئے تو یہ اس کا شوہر فوت شدہ سمجھ کے یہ دوسری جگہ شادی کر لے۔ مالکیہ کی رائے ہے کہ 4 سال انتظار کرے، دیگر ائمہ بھی ان کے ہم نوا ہے۔ تو بری صغیر میں خواتین نے ایک اجتہاد شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ خواتین کو یہ معلوم ہو گیا کہ کلمہ کفر کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، یعنی اگر ایک بیوی یا ایک شوہر دائرہ اسلام سے نکل جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو بری صغیر کے وہ خواتین جو دوسری جگہ نکاح کرنا چاہ رہی تھی، پریشان تھی خانگی معاملات میں، تو وہ ایک لمحے بھر کے لیے کلمہ کفر کہہ دیتی تھی، نعوذ باللہ، اور اس کے ساتھ ان کا پہلے والے شوہر کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ اگلے دن عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیتی تھی۔ یہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا منفی اجتہاد، شیطانی اجتہاد۔ شیطان بھی مجتہد ہے، وہ بھی اجتہاد کرتا ہے۔ تب جا کر بری صغیر کے علماء نے اس پر رائے دے دی کہ ہم اس معاملے میں وہی 4 سال والا فتوے پر عمل کریں گے کہ 4 سال ہوگی، اس کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کر لے۔ تو یہ مثال میں دونوں دے رہا تھا، اجتہاد کی۔ اب اجتہاد کی مثال کیا؟ یہ تو منفی شیطانی غلط اجتہاد تھا۔ صحیح اجتہاد کیا ہے؟ جیسے اب شروع کرتے ہیں دور صحابہ سے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر، بنو قریظہ، ان کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم کی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں وہ زمین جو بزور شمشیر فتح ہو وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی بالعکس مثال پاکستانی فوج کی ہے، جنہوں نے کبھی کوئی انچ بر زمین فتح نہیں کی، لیکن اپنے ملک کی زمین ان کے اندر تقسیم ہوتی رہتی ہے، اور آج تک کوئی سیویلین حکومت یہ جرت نہیں کر سکی یہاں کہ کسی استاد کو، کسی سائنسدان کو سب سے تمیز سے صاف بیٹھا ہوا اور سب سے کم عمر بھی ہے، کوئی پلاٹ مل سکے۔ البتہ کسی چھوٹے رینک والے سے لے کر بڑے والے کو تو، اور جتنا بڑا ہوگا وہ جتنے چاہے اپنے آپ کو، تو یہ زمینوں کی بندر باٹ یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ اپنی ہی شہریوں کے، اپنی ہی سٹیزن کی چیزوں کو اپنے اسٹیبلشمنٹ کا اپنے آپس میں تقسیم کرنا، خواتین تو غائب ہوئی، جیسے کہ ابھی چند ہی دنوں پہلے ابھی کچھ چولستان کی زمین فوج نے اپنے قبضے میں لے کر آپس میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر کے بتانا چاہیے، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ہزار ہزار سال سے آباد لوگ پریشان کر رہے ہیں، نہ تو کسی جیم جج والی جیم میں جرت ہے، نہ کسی جرنلسٹ والی جیم میں، اور نہ کسی سیاستدان میں کہ اس کو روک سکے۔ خیر، یہ تو جملے معترضہ تھا۔ البتہ اس کی درست مثال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عراق فتح ہوا، نہاوند کی اس فتح کے ساتھ، جب ہم کہتے ہیں حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، تو یہ جو پورا عراق تھا یہ بزور شمشیر فتح ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اس کا کیا کیا جائے؟
اگر ان چند ہزار مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تو ہر مجاہد کے حصے میں کئی سو ایک کلومیٹر زمین آتی، 500 کلومیٹر، 100 کلومیٹر. یہ اس کے نتیجے مستقبل کا کیا ہوتا؟ یہ ہے دوررس اجتہادی نگاہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کی اس آیت کے تحت کہ دولت تمہارے اغنیاء کے درمیان مرتکز نہ ہو، سرمایہ دارانہ نظام کے اس بنیادی اصول پہ ضرب لگاتے ہوئے قرآن کی اس آیت کے تحت انہوں نے اجتہاد کیا کہ عراق کی زمین مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگی. اور دیگر صحابہ میں کچھ نے اختلاف قابل ذکر تعداد میں نہیں کیا کسی نے. یہ ہے اجتہاد. اس طرح ہم اپنے علوم کے اندر، علم فقہ میں، اصول فقہ میں، حدیث میں، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ سب اجتہاد کی مثالیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ سنت ہے اور یہ واجب ہے یا یہ مکروہ ہے، بلکہ یہ تو مجتہدین کی کاوش ہے کہ وہ کسی عمل کو انہوں نے فرض کہا، کسی عمل کو حرام کہا، کسی کو واجب کہا. یہ درجہ بندی. اور یہی بات آپ اصول حدیث میں آئیے، حدیث میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے. یہ تو بعد کے محدثین کے محنتیں اور کاوشیں ہیں. ہم صرف 3 مثالوں پہ ہم نے بات کی، ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی. یہ خود موضوع بڑا طویل ہے. اس پہ تفصیلات کے لیے میرے شیخ، میرے استاد حضرت مولانا گور رحمان رحم اللہ کی کتاب ہے اجتہاد و تقلید اور امام ابو حنیفہ کے فقہی اصول. شیخ القرآن مولانا گور رحمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب آپ کو پڑھ لینا چاہیے. تو اجتہاد اور اس کے متعلقہ شرائط کیا ہے؟ اب اس میں 2 سوال اٹھا کے بات آگے بڑھاؤں گا. ان سوالات کے جوابات میں نہیں بتاؤں گا، آپ چاہے تو اپنی رائے دے سکتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی موجودہ یا اس سے پہلے مطلب کوئی بھی ہماری پارلیمنٹ اسے اجتہاد کا حق حاصل ہے؟ جی یس نو میں بول سکتے ہیں آپ. میرا خیال ہے، میں عامر ابراہیم بول رہا ہوں، میرا خیال ہے مولانا کہ اجتہاد کا حق تو حاصل ہے، کیونکہ جب سے ہمارا آئین جس میں وہ قرارداد مقاصد منظور ہوئی تھی، اس کے بعد یہ آئین جو ہے وہ اس درجہ ہے میں پارلیمنٹ یہ کیا. عملی صورت جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارے سامنے بہت ہی افسوسناک ہے. یعنی یہ اکیڈیمکلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حاصل ہے، لیکن حقیقتاً یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. جی اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ذمہ دار ادارہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کے ممبران میں اجتہاد کی صلاحیت ہو. اسی پارلیمنٹ میں ہماری چاہے وہ جو بھی طریقہ ہو، اگر اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے لوگ آئے تو اجتہاد کا حق حاصل ہے. ٹھیک. اب اس سوال کو ایک اور طرح لے لے، کیا جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کو اجتہاد کا حق حاصل ہے؟ جی ہاں بالکل حاصل ہے. آپ پہلے والے پہ کیوں خاموش تھے؟ پارلیمنٹ والے مسئلے پر آپ نے کیوں پارلیمنٹ میں لوگ موجود نہیں سر جو وہ اجتہاد کے لائق ہیں. کیا آپ کا یہ حسن ظن ہے کہ جماعت اسلامی کی موجودہ شورا جو ہے وہ اجتہاد کی شرعی صلاحیت رکھتی ہے؟ یا میرے خیال سے جی یہ آپ کی آرزو ہے کہ ایسا ہو؟ میرا بھی یہی خیال ہے مولانا کہ یہ
نہیں رکھتی، کیونکہ ہمارا جو پارلیمنٹ میں اپنا شورا میں بھیجنے کا طریقہ کار ہے اس میں مجتہد کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے کوئی وہ چیزیں وہ شامل نہیں ہے، بلکہ یہاں تو عملی طور پر اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ لوگ اسے بھیجتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے کوئی اچھا آپ کا مائک تبھی کھلنا چاہیے جب آپ مجھ سے مخاطب ہو، جب آپ گھر میں بول رہے ہو تو پھر مائک آپ بند رکھے اپنا، اگر مجھ سے بول رہا ہے تو تب مائک کھلا رکھے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنی رائے محفوظ رکھی ہے، ہم اپنی رائے آگے چل کر ہماری رائے واضح ہوگی۔ اگر کوئی اور ساتھی رائے، وعلیکم میں السلام، عدنان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عدنان میرے صاحب، خیال میں جماعت اسلامی کی شورا کو اجتہاد کا حق حاصل ہے جماعت ہاں، اسلامی کے معاملات میں۔ اچھا جو ملکی معاملات ہیں ان میں تو جب وہ آئیں گے تو پھر وہ اجتہاد کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ تو بعد کے معاملے ہیں۔ نہیں، دینی معاملات کی بات کر رہا ہوں۔ جماعت کے متعلقہ جو دینی معاملات ہیں ان میں انہیں اجتہاد کا حق حاصل ہے۔ جیسے ہمارے اشتہارات میں خواتین کی بے پردہ تصویر ہونی چاہیے یا نہیں، اس پر ہماری شورا کو اجتہاد کا حق ہے؟ اس میں بات کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویسے یہ الیکشن کس کے ساتھ مل کے کیا الیکشن لڑنا ہے، مطلب؟ کس کے ساتھ نہیں ملنا، کوئی اور اس بغیر قسم کے مسائل ہوں تو وہ اجتہاد کر سکتے ہیں میرے خیال سے۔ نہیں، اجتہاد جو چیزیں پکی ہیں اس میں اچھا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ بات آپ کے منظر ہے کہ اجتہاد قرآن و سنت کے ماتحت ہوگا، قرآن و سنت کے علی الرغم نہیں ہوگا۔ انہیں اجتہاد کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و سنت کا حکم ایک ہو آپ نصوص کے مقابلے میں، ورنہ یہ پتہ ہے اس کا نتیجہ نکلے گا کہ یہ کام تو یا تو کوئی نیا نبی آ کر کرے۔ شریعت میں تبدیلی کا حق یا شریعت میں تغیر و تبدل یہ نئے نبی کا کام ہے، اور ہم تو الحمدللہ اس پہ قائل ہے کہ کوئی نئے نبی نہیں آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم نے مختصراً یہ بات کر لی کہ مولانا مودودی کے اجتہاد کیا ہوتا ہے، اب اجتہاد کی شرائط کیا ہے وغیرہ، اس پہ ہم آج تک بات نہیں کر پا سکیں گے، میں چاہ رہا تھا آج بات کو سمیٹ دوں۔ اب ہم آتے ہیں مولانا مودودی کے اجتہادات۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مولانا مودودی کو اجتہادات کا حق ہے؟ جی، مولانا بالکل مودودی سر، اجتہادات کر سکتے ہیں؟ بالکل سر کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کے لیے کچھ بنیاد تو ہونی چاہیے نا۔ اجتہاد کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، بے شک۔ ٹھیک، قرآن و سنت کا علم ہونا اور گہرا علم ہونا، ٹھیک۔ اب میں اس پہ ایک جملہ اور کہتا ہوں، مولانا مودودی کو اپنے ہم عصر تمام شخصیات میں سے اجتہاد کا جو زیادہ موقع کہہ لے یا مقام کہہ لے، وہ ہے کہ مولانا کو دیگر علوم عصر حاضر کے وہ اپنے ہم عصر سے زیادہ تھے، یعنی اسلام کے خلاف جو کچھ لکھا گیا یا اسلام کے مخالفین یا اسلام پر تنقید، ان کے جوابات کے لیے یہ مولانا کو تر امتیاز کر۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، یہ جو سنت پہ اعتراضات کے لیے سوالات تھے ڈاکٹر ودود کے، یہ صرف مولانا مودودی کو نہیں بھیجے گئے تھے، یہ تو اس وقت کے پاکستان کے تمام بڑے علماء کو بھیجے گئے تھے۔ تو باقیوں نے کیوں جواب نہیں لکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین کی شان میں گستاخی پر مبنی کتاب
محمود عباسی نے لکھی، تو اس کا جواب ہمارے باقی سب علماء نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں، اب یہ جملہ یاد رکھیے کہ اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی مفسر تھے، مولانا مودودی فقیہ تھے، مولانا مودودی کوئی معیشت دان تھے، ان کا اختصاص کیا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی بنیادی لحاظ سے متکلم تھے. متکلم مطلب میتھالوجسٹ تھے، فلسفی تھے، باقی سب چیزیں اس کے تحت ہیں. اچھا اب آئیے مولانا مودودی کی اجتہادات کو ہم ضمناً لے لیں، یعنی مطلب مختصر کر کے لے لیں، اور پھر جو ہے جتنے پر بات ہو سکے گی سوری ایک کام تھا. تو ہم مولانا مودودی کے، اور یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا اگر آپ نے دیکھے ہو، ہم مولانا مودودی کے 7 اجتہادات پہ بات کریں گے. یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی موقع بھی نہیں ہے. ان 7 پہ بھی ہم آپ سے تعارف کرائیں گے، اور یہ پورا کورس جب آپ کا 1 سال کا ہو جائے گا تو یہ دراصل اسی بات کی وضاحت ہوگی. ہم آپ میں سے کوئی ساتھی یہ دوہرا لے. جی یہ پہلا ہے مغرب، یہ پہلا نہیں ہے، مغربی جی 1 2 کر کے بولے نا. اچھا جی، ایک ہے اسلام ایک مکمل نظام حیات، ہاں دوسرا نمبر 2 مغرب جاہلیت کا خاتمہ، نہیں، مغرب جاہلیت خالصہ ہے. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، کوئی اور ساتھی پڑھے، مجھے نا نظر کا تھوڑا سا مسئلہ ٹھیک ہے ہے، یہ ٹھیک ہے، ہاں باریک. تیسرے جی نمبر پر توحید حاکمیت، سعید صاحب دوبارہ پڑھے شروع توحید سے. حاکم شروع سے. نمبر 1 ہاں اسلام ایک مکمل نظام حیات، ہاں دوسرے نمبر پر مغرب جاہلیت خالصہ، جی تیسرے نمبر توحید حاکمیت، جی چوتھے نمبر جماعت اسلامی، ہاں 5واں نمبر تصوف میں سلوک قرآنی، جی چھٹے نمبر پر فریض اقامت دین کا تصور، جی 7واں نمبر قرآن کی تفسیری ہر کی. اچھا پہلے تو ذرا سرسری طور پر آپ یہ بتا دیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور آپ کو اہم لگتے ہیں. پہلے ہماری بات یہ ہوگی کہ کیا آپ ان 7 کو جو ابھی ادھوری فہرست ہے، کیا آپ ان کو اجتہادات سمجھتے ہیں؟ جی اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اس میں اضافہ کرے، ہم نے 8واں خانہ چھوڑا. ایک یہ ہو سکتا ہے مولانا کہ فروعی معاملات میں مولانا کا رویہ جو ہے وہ بھی جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس میں ہمارے آپ نے ہمیں باقی چھوٹا خاموش کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. اور نیشنلزم کے خلاف جو مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے وہ بھی اس کا بہت بڑا اجتہاد تھا، کیونکہ اس وقت تو ہندوستان میں رہتے ہوئے جتنے بھی علماء کرام تھے اس نے قومیت کو ایک انداز میں پیش کیا اور مولانا مودودی نے اس کو الگ انداز میں پیش کیا. کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بھی مولانا مودودی کا ایک اجتہاد تھا؟
اچھا یہ مغربی تصور ہے نا، نیشنلزم پارٹ آف کیپٹلزم ہے، نیشنلی اور پاپائیت سوشلزم یہ پارٹ آف کیپٹلزم ہے، کیپٹلزم کیسے ہیں جسے ہم مغرب مزید اشتہادات کہاں ہے؟ جی سنت کی جو آئینی حیثیت ہے اس کے بارے میں بھی مولانا نے جو اس کو قائم کیا ہے اور اس کے وہاں دور کیے ہیں، اس کو بھی ہم اجتہاد میں ان کے شامل کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رہنی چاہیے، اشتہاد نئے محاذ پر ڈٹ جانے کا نام ہے۔ یہ جتنے ہم نے ساتھ لکھی ہے یہ سب وہ ہے جو مولانا سے پہلے اس طرح نہیں تھے، جبکہ انکار حدیث پر امت یا انکار سنت پر امت ہے وہ شروع سے اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعبہ جس پر اس سے پہلے اس طرح کام نہیں ہوا ہو تب اجتہاد ہوگا نا۔ اگر ایک کام موجود، جیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ بخاری نے اجتہاد کیا، کیونکہ بخاری سے پہلے سینکڑوں کتابیں حدیث کی لکھی ہوئی موجود تھی، ایک اور انہوں نے لکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو کیا سر مسئلہ قدیانیت جو مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے وہ اجتہاد نہیں ہے کیا جس پہ بعد میں مسئلہ قدیانیت قادیانیت؟ قادیانی مسئلے پر تو مولانا سے پہلے سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہے، مولانا کی کتاب پہلی کتاب نہیں ہے۔ اچھا اچھا غلام قادیانی کی زندگی میں اس خود دلچسپ ہوگا، مولانا اور اس کو ہمارے دیوبندی حضرات بھی نہیں مانتے، بریلوی بھی نہیں مانتے، مولانا امداد اللہ ماجر مکی کے خلیل اسلام آباد میں ان کا مزار ہے، مہر علی شاہ صاحب یہ قائد کے خلاف، اور ان کو امداد اللہ ماجر مکی صاحب نے بھیجا تھا کہ آپ جائیے، ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھے گا، آپ اس کا مقابلہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد کتابوں کی ایک ڈھیر ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے۔ تو یہ ایک کام ہے، اہم کام ہے، مولانا کی کتاب کی اپنی خوبیاں ہیں۔ جیسے کوئی مجھ سے پوچھے کہ قادیانیت پہ، میں قادیانیت پڑھاتا رہا ہوں عرصے تک، مجھ سے کوئی پوچھے سب سے اچھی کتاب کیا ہے، تو عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر الیاس کی الیاس برنی صاحب کی کتاب عجیب ہوگی، برق صاحب کی کتاب ہے حرف محرمانہ قادیانیت مسئلے پر، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو غرض کئی ساری کتابیں ہیں۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اگر آپ کم کرنا چاہیں تو کس کو کم کرنا چاہیے؟ جی میں طاہر محمود بات کر رہا ہوں۔ آپ کا جو کیمرہ آف ہے نا، جی جی میں نے کہا کیمرہ آن کرے، ہم آپ کے دیدار سے جی جی طاہر صاحب۔ چونکہ میں اٹلی میں رہ رہا ہوں اور جی جی آج کل جو ہے یورپ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر کوئی 4-5 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا آج زندہ ہوتے تو بہت ساری چیزوں پہ ان کے اجتہاد کی ضرورت تھی، یا پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے شاید کیا ہو آلریڈی اجتہاد، کہ جیسے مسلمانوں کی معاشرت کے حوالے سے، یہاں پہ جو بچیاں ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ جیسے میں اٹلی میں ہوں تو یہاں پہ کوئی ایک بھی اسلامک سکول نہیں ہے،
اور स्कूल में अब ये ईसाई भी नहीं है, मुल्हद हैं सारे हो चुके, तो अब हमें यहाँ पे बच्चियों को स्कूलों में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो इस तरह के मगरब में चूंकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, तो मुआशरत के हवाले से, मईशत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे इज्तिहाद होना चाहिए और एक रहनुमाई होनी चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में इस पे मौलाना की बात तो है पूरी, लेकिन वह दीनी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी इस पे। इसकी वजह है कि इज्तिहाद करनी पड़ेगी आपको या जिम्मेदारान को। जी, अगर आपको मनफी करना पड़े तो नहीं, जैसे मौलाना साहब देखे ना, एक जो बड़ा अहम मसला है कि इसमें यानी हमें बच्चियों को स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में यहाँ पे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। ये तो इज्तिहाद नहीं, फतवा का मसला है ना, क्योंकि इस पे पहले से फतवे मौजूद है। अच्छा, ठीक है। हाँ, यानी कुछ चीजें देखिए, फतवा और इज्तिहाद में फर्क है। फतवा क्या है? मालूम लिखकर अपने साथी को देना या बताना, जबकि इज्तिहाद किसी मसले पर जब पहले से कोई राय मौजूद हो, नतीजा खेज मानवीयत और तमाम हुदूद और क़यूद के साथ कोई राय करना। अच्छा, एक ये है स्टूडेंट्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बहुत मुश्किल क्लास है। आप स्टूडेंट से क्या मुराद है, आप समझाएं, बोले। हाँ, तो बोलने का मौका सबको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर जी, आवाज नहीं आ रही है। जी वो लेफ्ट कर गया ना, साथ में नेट होता है, वही दीजिए वो आते ही। आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि आप जिसको कम करना चाहते हैं इनमें से, आपके ख्याल में ये नहीं, ये वाला कोई माकूल इज्तिहाद नहीं है, या इस पे कोई जरूरत नहीं है इन 7 में से? है कोई? ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑन कर ले नोमान। जी, क्या आप समझते हैं कि इनमें से कोई ऐसा है जिसको नहीं होना चाहिए, या मैं ये नहीं समझता कि ये इज्तिहाद है? मौलाना मेरा ये ख्याल है कि 2 नंबर में जो मगरबी जाहलियत खालिसा, ये इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उनमें
وہاں پہ کے علوم میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، وہاں کے نظام معیشت و معاشرت میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، تو اس پہ کچھ ذہن میں تھوڑے سے اشکال پیدا ہو رہے ہیں۔ بلکہ آپ ایک اور کہنا چاہیے کہ ساتھی کہتے ہیں کہ بس بالکل مسلمان کے تو کلمہ پڑھ لیں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب سگنل ڈاؤن ہوتے میں خیر کے اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو سر، آواز آ رہی ہے؟ آواز بالکل بند ہو گئی ہے، اور آپ کے جوابات بھی سمجھ نہیں آ رہے۔ آج کی کلاس میں پتہ نہیں کیا مسائل ہیں۔ السلام علیکم سر، اس کے ساتھ جب نیٹ کا مسئلہ ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیں۔ السلام علیکم جی۔ کسی اور ان سات میں سے آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ اجتہاد کے درجے کا نہیں ہے، یا مولانا کی کام کم ہے؟ جی ابھی تو میری آواز ٹھیک ہے، میرے خیال میرے آواز کا مسئلہ ہے؟ جی دونوں میں آ رہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، ہمارے جن ساتھیوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے الفاظ لے تو اس بھی لفظ کے بارے میں۔ وعلیکم السلام۔ سر، اسلام ایک مکمل نظام حیات
ये तो कुरान का हुक्म है, नस्स सबत है, उदखुल फी सिल्म काफ़ा। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि मौलाना मौदूदी का एक इज्तिहाद है? तो दूसरा सवाल मगरिब जहत खालिसा, सर मेरे ख्याल में मौलाना मौदूदी से ज़्यादा काम इस पे सैयद कुतुब साहब ने किया है। तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि ये सैयद कुतुब का इज्तिहाद है, ना कि मौलाना मौदूदी का? अच्छा, पहले आपके एक सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपका क्या था, दोबारा बोले? पहला सवाल आपका, पहला सवाल क्या है? ये उदखुल फी सिल्म काफ़ा वाला लफ्ज में नहीं समझ सका। सर एक इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबित हयात, ये मौलाना मौदूदी का इज्तिहाद किस तरह हो सकता है? ये तो कुरान से साबित है, उदखुल फी सिल्म काफ़ा। नहीं, इसका मतलब यही है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबित हयात है, उसमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो हम इसको मौलाना मौदूदी का इज्तिहाद क्यों कर कह सकते हैं? ये आप कह रहे हैं पहले वाले नुक्ते के बारे में कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम है। निज़ाम हयात है। जी, देखिए, इज्तिहाद का ये मतलब तो नहीं होगा कि उसका कुरान में कोई जिक्र नहीं हो। कुरान में जिक्र होगा तब उसके, जब मौलाना ये बात कह रहे थे, जब मौलाना ने ये लिखना शुरू किया, इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है, क्या इस बात की मुखालफत नहीं की? मैं उसकी मिसाल देता हूँ। उस वक्त के हर एक का ख्याल था कि हम कांग्रेस के साथ होंगे, दूसरे का ख्याल था, यहां तक कि अशरफ थानवी रहमुल्लाह की राय ये थी कि हिंदुओं के मुकाबले में ईसाई जो है वो ज्यादा बेहतर है। ये सियासी मसले में क्या हम उस दौरान दीन के तमाम शुबों को, इस्लाम की इबादत इस्लामी मतलूब है, बाकी माशरती जिंदगी हम आप, तो आपके करीब या आपके इर्द गिर्द बरी सगीर के जो असहाब मुफज्जल थे, वो इस्लाम के इन मानों में दीन मुलामत ने क्यों इस पे ज्यादा लिखा, दीन क्या है? और हमारा एक और है हाकिमियत इलाही। ये सब वो मौज़ूआत थे जो उस वक्त है, या तो ने दोबारा ये बात की कि इस्लाम जो है वो मुकम्मल है, वो किसी भी तरह के आदेश को कबूल नहीं करता। यही एक बात इस्तेमाल किया जाहिलियत खालिसा सैयद कुतुब रहमुल्लाह। और जो हमारे अब मामला फिर इस्तिलाहों में चला जाएगा, ये जो शे मुतलक है और मुतलक शे की बहस है ना, इन्हें सैयद कुतुब और मौलाना मौदूदी दोनों के इस लफ्ज का मतलब है कि मगरिब में जब हम कहते जाहिलियत खालिसा का मतलब है कोई शुबा तक नहीं है। और जब से यही
ہے کہ ایک مغرب ایک شہر ہے جس کے رسم و رواج، صحت، میڈیکل، ترقی، کسی چیز میں انسانیت یہ بحیثیت مجموعی خیر نہیں ہے. تو سید قطب نے بھی یہ بات کی، لیکن اول اس معاملے میں اس دور میں مولانا استاد ہے، سید قطب خود اس میں سیکنڈ ہے. جی کوئی سوال ہے آخری؟ میرے خیال میں ہم آج گفتگو اسی پہ رکیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے اجنبی تھی، وہ کریں گے اس وقت تک کے لیے آپ کے سوالات اور ان پر کوئی تو میں ہم یہیں پر اینڈ کر لیتے ہیں. مولانا جو آپ کی ویڈیوز ہمیں ملتی ہیں ان میں سلائیڈز ہوتی ہیں جن کے اندر جیسے یہ اتحاد والے 7 نکات تھے اور باقی بھی سلائیڈز ہوتی ہیں، یہ ویڈیو سے ہٹ کے بھی ہمیں علیحدہ سے مل سکتی ہیں جیسے پریزنٹیشن میں آپ ڈالتے ہیں؟ تو اگر انتظامیہ یہ ہمیں علیحدہ سے دے سکے. یہ تو آپ اپنے مینجمنٹ سے رابطہ کریں گے نا؟ ٹھیک ہے، آپ جی ٹھیک. اپنے مینجمنٹ مولانا صاحب جی قرآن صاحب قرآن حدیث کے خلاف ہم اتحاد نہیں کر سکتے، تو پھر 1964 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فاطمہ جناح کو کیوں سپورٹ کیا تھا، یا ایوب خان کے عدم جواز میں کیوں فتویٰ دیا تھا؟ یہ سوال ہم سے بار بار پوچھا جا رہا ہے، اور اس بارے میں ہمیں تفصیل بخش جواب اگر مل جائے تو. نہیں. اچھا ایک بات اور ہے، آپ کیوں یہ چاہتے، ایک تو یہ تو اجتہاد کا مسئلہ نہیں ہے، کبھی انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں ایسا ہر وقت کرے، یا جب آپ کے پاس یہ فقہی مسئلہ ہے، ٹھیک، اور فقہی مسئلہ میں آپ کے پاس احوط البلیتین کا جو ہمارا فقہ اصول ہے، 2 برائیوں میں سے کمتر برائی اختیار کی جائے گی، تو کمتر برائی فاطمہ جناح تھی. اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا ہے، ایوب خان میں مرد ہونے کے سوا کوئی خوبی نہیں، اور فاطمہ جناح میں عورت ہونے کے سوا کوئی خامی نہیں. یعنی عورت ہونا خامی نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس معاملے میں کہ ان کی مل. اچھا اس معاملے میں اب مسئلہ یہ تھا کہ فاطمہ جناح کیوں کینڈیڈیٹ بنی تھی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. باقی لوگ کیوں یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا، ایک بات. آپ کے نمبر 2 کے انتخابات سے چند شاید 1 یا 1.5 مہینے پہلے مولانا مودودی سمیت پوری جماعت اسلامی رہا ہوئی تھی. انہیں آپ بالکل انتخابات کے قریب ہی جماعت اسلامی پر پابندیاں ہٹی ایک دم ہمارے پاس. یعنی آپ سوال یہ اٹھائے نا کہ مولانا مودودی کیوں کینڈیڈیٹ نہیں بنے، تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا. جب آپ کے پاس 2 برائیوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنے لازمی ہو، تو ان دونوں میں یہ رائے کبھی نہیں ہے کہ ہر حال میں ہر وقت ایسا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کب سے یہ سمجھنا ہم نے شروع کر دیا کہ مولانا مودودی کی ہر بات ہی درست ہوگی. یعنی کسی بھی شخص کو مولانا کی کسی بات سے 100% اختلاف کرنے کا حق ہے. یاد رہیے، کبھی اس پہ اصرار نہ کیجئے، اور نہ اس سے اپنے تعلقات اپنے ارد گرد کے ساتھیوں کے ساتھ خراب کیجئے. اگر کسی مسئلے پر کوئی شخص مولانا مودودی سے اختلاف کرتا ہے تو اسے اختلاف کا حق ہے.
اختلاف کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے بس، باقی ہر شخص سے اختلاف کا حق حاصل ہے۔ میں بھی جتنی باتیں کرتا ہوں، میری باتوں سے تو آپ کو 100% اختلاف کا حق حاصل ہے۔ جی مولانا پچھلی دفعہ میں جو آپ نے اسائنمنٹ دی تھی کہ فہرست، مولانا ہاں فہرست، اس کو جمع کروانا کب ہے اور کہاں پہ ہم نے اسے بھیجنا ہے؟ وہ تو آپ کو اپنے مینجمنٹ کو آج سے پہلے بھیجنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ نے نہیں بھیجا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے امت مسلمہ میں کیا حیثیت ہے؟ قرآن و سنت کے دلائل۔ کچھ علماء جماعتوں کے خلاف ہے، اس کو تفرقہ بازی قرار دیتے ہیں۔ اچھا، ہم نے مولانا کے اجتہادات میں سے ایک اجتہاد جماعت اسلامی ہے، اور ہم 7 میں سے ایک کہہ رہے ہیں، یعنی یہ سب سے بڑا اجتہاد نہیں ہے۔ مولانا بہت بڑے ہیں، جماعت اسلامی اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ تو جماعت اسلامی مولانا مودودی کا ایک اجتہاد ہے، ہم اجتہاد کے بارے میں پوری بات کریں گے، اور یہ سوال بھی آپ یاد رکھیے گا، اس پہ بھی بات کریں گے، اور بھی بہت سوالات اٹھائیں گے اگر وقت ملا تو انشاءاللہ۔ اچھا، یہ فہرست کتب کے لیے اسائنمنٹ کے لیے 1 ہفتے کا اور وقت، تو بھائی آپ میں سے غالب اکثریت نے اب تک نہیں لکھا ہے، تو لازماً آپ نے بھی جبری طور پہ تو 1 ہفتہ اور لے ہی لیا ہے کہ استعفیٰ نہیں ہو سکتا، پھر بھی خوشی، جزاک اللہ خیرہ۔ سر آپ نے بتایا تھا کہ اسلامک قانون کے 4 سورسز آف لا ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اور اپنے تیسرا بیان کیا ہے اجتہاد۔ اس کے علاوہ چوتھا معروف یا عرف، آپ نے مثال دی تھی امین احسان استائی صاحب کی، تو اس کی جو کتاب ہے اسلامک قانون اور اس کی تدوین، اس نے چوتھا سورس بیان کیا ہے معروف یا عرف، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے۔ اچھا، اصل میں بنیادی بات جو ہے وہ تو ہمارے اصول شاسی سے لے کر ہمارے تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے نا، کہ 4 بیسک سورس آف لا ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اگرچہ پھر ہم استحسان، اس میں اور قسمیں ہیں نا، استحسان وغیرہ سب سورس آف لا ہے، تو جب ہم کم از کم ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو یاد رہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4، 3 یا 2 ذکر کریں۔ اگر آپ طویل فہرست دیں گے لوگوں کو یاد نہیں ہوگی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 4، 1 تقسیم 4 کی ہے، 1 تقسیم 3 کی ہے۔ دراصل یہ 3 جو ہے یہ 4 ہے، اور اس 4 کو آپ 6 بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر کوئی مزید آپ لینا چاہیں تو مزید ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بیسک ہے، بقیہ پھر اس کے ماتحت ہے۔ نہیں سر، ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں نا، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ ان قرآن، سنت، اجتہاد اور معروف۔ پھر ہمارے ساتھ دیوبند اسکول آف تھاٹ کے کچھ ٹیچرز ہیں، پروفیسر ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اجماع 3rd سورس آف لا ہے۔ تو میں اکثر ان کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ جب تک اجتہاد نہ کیا جائے پھر اس پہ اجماع کس طرح کی جا سکتے ہیں۔ بنیادی بات یہ کہ یہ دونوں باتیں ایک ہے، اس لیے کہ اجتہاد پہ جب اتفاق ہو تو وہ اجماع ہے، اور جس اجتہاد پر اتفاق نہیں ہو وہ قیاس کہلاتا ہے۔ یوں سمجھ لیے آسان سے، تو چاہے آپ 3 کہیں تو وہ 4 ہے، اور پھر جب آپ یہاں عرف وغیرہ کی طرف جائیں گے تو وہاں آپ پھر استحسان کی طرف جاتے ہیں، مصالح کی طرف جاتے ہیں، تو پھر فہرست جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے مولانا اسلائی صاحب اور ہمارے جو اسلوب میں فرق ہے، بنیادی طور پہ یہ دونوں اہل سنت کی رائے پر متفق ہے۔ ہمارے یہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں، ٹھیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرہ۔
بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیر. اس دفعہ کی اسائنمنٹ کوئی دی ہے؟ میں شاید سن نہیں پایا ہے، کیا ہے باقی؟ جی آپ کو فراہم کر دیں گے، بتا دیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک. سر نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ کلاس ہوگی. غفور الاسلام صاحب، آپ کو براہ راست مفتی صاحب نے ہدایت دی تھی پچھلی کلاس میں، اور آپ کو ہوم ورک بتایا تھا اس وقت، یا تو آپ ہوں گے نہیں یا آپ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوں گے. اور ابھی بھی جو آیا ہے وہ آپ کو گروپ میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، بتا دیں گے آپ کو. اور یہ جو پچھلے ہفتے والی اسائنمنٹ ہے وہ کس جگہ پہ بھیجنی ہے اس کو؟ یعنی وہ آپ کے وہاں گروپ بنائے نا، 10 لوگ کے جو گروپ بنائے ہیں وہ آپ کے کوآرڈینیٹر ناظم بنایا ہے. جی جی تو جی اس گروپ میں ناظم کو آپ نے جمع کرانا ہے. جی بہتر. نعمان بھائی کلاس اینڈ کر دیجئے. نعمان بھائی